السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری اور اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے کہ آپ اسکرین پر ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہوں گے، جس میں سعودی سیکیورٹی والوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جس میں اردن کے ہیں، پاکستان کے ہیں اور مصر کے ہیں۔ ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ یہ لوگ بھیک مانگ رہے تھے، اور بھیک مانگنے کا بھی انداز الگ ہی تھا، کیونکہ سعودی عرب کے اندر بھیک مانگنا قانوناً جرم ہے اور بھیک نہیں مانگ سکتے ہیں۔ تو بھیک مانگنے والوں نے بھی اپنا طریقہ تو بدل دیا، کام وہی ہے، طریقہ بدل دیا۔ اب طریقہ کیا تھا کہ پہلے لوگ بھیک مانگتے تھے، اب بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ فرضی جعلی رپورٹ، ڈاکٹر کا میڈیکل رپورٹ ان کے پاس ہوتا ہے، اور پھر اس سے وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، آپ جو ہے دوا دلوا دیجئے کسی میڈیکل اسٹور سے، اور یا تو پھر اپنے لیے کچھ سامان کہتے ہیں کہ میرے کو اس سامان کی ضرورت ہے، آپ مجھے سامان دلوا دیجئے۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ کون جائے گا سامان خریدنے کے لیے، تو وہ پیسہ ہی دے دیتے ہیں۔ اب بہت لوگ ہوتے ہیں جو جا کر کے سامان دلوا دیتے ہیں، اور یہ لوگ اس سامان کو لیتے تھے، میڈیکل اسٹور سے دوا خریدواتے تھے، اس دوا کو اکٹھا کرتے تھے، اور پاکستانی ڈرائیور جو ہے ان کو اپنی گاڑی سے ٹرانسپورٹ کی سہولت دے رہے تھے، یعنی اپنی گاڑی سے دوسری جگہ لے جا کر کے ان تمام دوائیوں کو اور سامانوں کو بیچ دیتے تھے۔ تو یہ طریقہ ان لوگوں کا تھا، جس کی وجہ سے پاکستانی کو، مصری کو، اردنی کو، ان لوگوں کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ابھی سعودی عرب کے اندر بھیک مانگنے والوں پر کڑی نگاہیں رکھی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو جو گرفتار کیا گیا ہے، یہ لوگ صاف صفائی کا کام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھیک بھی مانگتے تھے۔ حالانکہ کچھ لوگ تو ایسے ہی بلا کر کے دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جا کر کے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور گرفتار کر کے جیل بھی بھیجا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی وہاں صاف صفائی کا کام کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اس طریقے سے نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ مصیبت میں پھنس سکتے ہو۔ تو اس لیے کیونکہ آپ کے اوپر کڑی نگاہیں رکھی جا رہی ہے، اگر آپ کو کسی نے بھیک لیتے ہوئے دیکھ لیا، یا رپورٹ کر دیا، یا سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دیا، تو آپ بھاری مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ہرگز بھیک مانگنے کا کام نہ کریں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے کویت سے۔ کویت کی سیکیورٹی فورس نے ایک پاکستانی کو گرفتار کیا ہے، جس کی ویڈیو کلپ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ شخص مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عورت نہیں ہے، یہ اصل میں مرد ہے۔ یہ برقع لگا کر کے مسجد کے باہر بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک دن میں انہوں نے بھیک مانگے جو رقم جمع کیا تھا، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، موٹی رقم یہ لوگ جمع کر لیتے تھے۔ تو اس لیے اب ہر جگہ پر بھیک مانگنے والے پر پابندی لگائی جاتی ہے، آپ ایسا نہ کریں، بھیک مانگنے کا کام نہ کریں۔ اور انہوں نے بھیک مانگنے کا کام بھی جو اپنایا، ایسا اپنایا، کس حد تک جا سکتے ہیں یہ لوگ بھیک مانگنے والے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک مرد ہو کر کے، برقع لگا کر کے، عورت کا بھیش بدل کر کے، اور پھر وہاں پر بھیک مانگنے کا کام کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے، کسی بھائی نے جوازات سے سوال کیا ہے کہ وہ ایگزٹ ری انٹری ویزا پر، یعنی چھٹی لے کر کے کسی ملک میں ہے یا اپنے ملک میں ہے، لیکن اس کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے، کفیل اس ویزے کو رینول کروانے کی کوشش کر رہا ہے، فیس جمع کر رہا ہے، لیکن ویزا رینول نہیں ہو رہا ہے، تو پھر میں کیسے اپنے ملک سے سعودی عرب آ سکتا ہوں، یا میرا ویزا کیسے رینول ہو سکتا ہے؟ تو اس پر جوازات نے جو جواب دیا ہے وہ بہت ہی اہم جواب ہے، آپ اس کو خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ گئے ہوئے ہیں اپنے ملک میں، اور وہاں جانے کے بعد آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے، چھٹی آپ کا ایکسپائر ہو رہا ہے، آپ کا کفیل یا آپ کی کمپنی آپ کے ویزا کو رینول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فیس بھی جمع کر رہا ہے، لیکن رینول نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس چیز کو دھیان سے سننے والی بات ہے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنے والی بات ہے۔ تو اس پر جوازات نے جواب یہ دیا ہے کہ ابشر کے اوپر ایک سروس شروع کی گئی ہے تواصیل کے نام سے۔ آپ اپنے کفیل سے یا اپنے کمپنی سے کہیں کہ آپ ابشر اکاؤنٹ پہ جائیں، اور وہاں پر تواصیل کا سروس ہے اس پر جائیں، اور وہاں پر آپ اپنی رپورٹ کریں۔ تواصیل کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ اس رپورٹ کو دیکھ کر کے اس کا ریویو کریں گے، اور پھر آپ کا ویزا رینول کر دیا جائے گا۔
تو یہ بہت ہی اہم معلومات ہے. اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا سعودی عرب سے باہر چھٹی پر گیا ہے اور اگر اس کا ویزا یا اقامہ ایکسپائر ہونے والا ہے، رینول کروانا چاہتے ہیں، تو ابشر کے اوپر جا کر کے تواصیل کے سروس میں جائیں گے اور وہاں پر اپنا رپورٹ کریں گے. تو پھر وہ تواصیل سروس پر جو ملازم بیٹھے ہوں گے وہ اس چیز کو ریویو کریں گے اور پھر اس سروس کے ذریعے ایگزٹ ری انٹری کا ویزا یا پھر اقامہ رینول کر دیا جائے گا. اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے، کہ پچھلے ہفتے 16,407 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو سعودی عرب کے اندر بارڈر سیکیورٹی کا النگھن کر کے یا پھر اقامہ قانون کی خلاف ورزی کر کے یا ویزا قانون کی خلاف ورزی کر کے سعودی عرب کے اندر آئے ہوئے تھے اور کام کر رہے تھے. یعنی اس کے اقامہ پر کام کچھ اور تھا اور کام کچھ اور کر رہے تھے، یا کچھ لوگ ایسے تھے جو ویزا تھا ہی نہیں ان کے پاس، بغیر ویزا کے سعودی عرب بارڈر کراس کر کے چلے آئے ہوئے تھے، یا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس اقامہ ہی نہیں تھا، بغیر اقامہ کے کام کر رہے تھے، یا کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے کفیل یا کمپنی کے پاس سے بھاگے ہوئے تھے. تو ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتار کر کے ان کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب ان کے اوپر کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو سزا ہوگی، جیل اور جرمانہ ہوگا، کچھ لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، یعنی لائف ٹائم والی پابندی لگ جائے گی، پھر وہ دوبارہ سعودی عرب کے اندر کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے. اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے حج اور عمرہ منسٹری کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ باہر ملک سے جو لوگ بھی سعودی عرب آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے یا ابھی عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ میں 60,000 ریال سے زیادہ کے قیمت کا کوئی سامان اپنے ساتھ نہ لائیں، یا پھر کیش بھی اگر لاتے ہیں 60,000 ریال سے زیادہ کا کیش بھی اپنے ساتھ نہ لائیں. کوئی بھی سامان ہے، میٹل وغیرہ ہے یا اور بھی کوئی بھی سامان اگر آپ لے کے آتے ہیں تو 60,000 ریال سے زیادہ کی مالیت کا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد بہت ہی اہم اپڈیٹ ہے، خبر ہے امریکہ سے. اس خبر کو دیکھنے کے بعد اندھ بھکت لوگ جو ہیں، بجرنگی بھائی لوگ جو ہیں، ان کو مرچی تھوڑی سی لگ جائے گی. مرچی اس لیے لگے گی، آج کئی روز سے آپ سن رہے ہوں گے کہ انڈیا کے اندر تراویح کی نماز لوگ اگر اپنے گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، مرچی لگ جاتی ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں انڈیا کے اندر لوگ اگر اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو دقت ہو رہی ہے. نیو یارک سٹی میں ٹائم اسکوائر پر تراویح کی نماز پڑھی گئی ہے، جس کے لیے کسی کو کوئی دقت نہیں، گاڑیاں بھی رک گئی، سب کچھ رک گیا ہے، نماز ہوئی ہے، بہت ہی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پوری تراویح کی نماز ہوئی ہے. اور اس کے بعد لوگ وہاں سے گئے ہیں تو وہاں امریکہ کے لوگوں کو تو مرچی نہیں لگی، لیکن اندھ بھکت لوگوں کو ضرور مرچی لگ جائے گی. تو دوستو یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ، شکریہ.